میرا شوہر ایک 15 سالہ لڑکے کو گھر لے آیا. کہنے لگا کہ یہ لڑکا بے سہارا ہے اور یتیم بھی ہے. گھر میں ملازمت کرے گا اور ہمیں اسے پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے. میرا شوہر بہت زیادہ کنجوس تھا، ہر وقت مفت کے چکر میں رہتا تھا. وہ لڑکا دیکھنے میں بڑا خوبصورت تھا. میں نے اپنے شوہر سے پوچھا یہ کہاں سے مل گیا آپ کو؟ کہنے لگا میرے دوست کے گھر اس نے چند ماہ کام کیا ہے، لیکن اب وہ دبئی جا رہا تھا تو ملازم مجھے دے دیا کہ بس 2 وقت کی روٹی کھائے گا اور جو کام کہو گے کر دے گا. یہ سن کر میں نے کہا جواد، ہمارے گھر میں پہلے ہی بس 2 کمرے ہیں. ایک کو میں نے ڈرائنگ روم بنا رکھا ہے، ایک ہمارا کمرہ ہے، باقی یہ کھلا صحن ہے. یہ لڑکا رہے گا کہاں؟ میرے اس سوال پر وہ کہنے لگا اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صحن میں ایک چارپائی اسے بچھا دینا، چپ چاپ سو جائے گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اور لڑکا بڑا ہی چپ چاپ سا تھا. آخر روز صبح سویرے ہی میں نے اسے کچن کے کام میں لگوا دیا. چپ چاپ وہ سارے کام کرتا رہا، خود ہی پورے گھر کی صفائی بھی کر دی. میں نے اسے ناشتہ بنا کر دیا تو بھی چپ چاپ خاموشی سے کھا لیا. میں نے کہا کیا تم بولتے نہیں ہو؟ تو کہنے لگا میں آپ سے کیا بات کر سکتا ہوں بیگم صاحبہ. میں نے کہا کہ تمہارے گھر والے میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کہنے لگا کہ پتہ نہیں. میں نے تو آنکھ کھولی تو یتیم خانے میں تھا. 5 سال کا تھا جب ایک شخص مجھے یتیم خانے سے یہ کہہ کر لے لیا کہ اس کے گھر اولاد نہیں ہے اور اسے بچہ پالنا ہے. یہ کہنے لگا تھا کہ اچھے اسکول میں ڈالوں گا، بچے کو اچھی تعلیم اور تربیت دوں گا. لیکن 5 سال کی عمر میں ہی اس نے مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا. چھوٹے موٹے سامان لانا، برتن دھونا، مہمانوں کے آگے برتن لگانا، بس جی ایسی ہی زندگی گزرنے لگی تھی. پھر وہ بڈھا مر گیا تو اس کی بیوی نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا. پھر دوسرے دن ملازمت شروع کر دی، لیکن جس نے بھی رکھا 2 وقت کی روٹی کے لیے ہی رکھا، اس سے زیادہ کسی نے کچھ دیا نہیں. 2 روٹی کے عوض مجھے گھر کا سارا کام کر دیتا ہوں. یہ سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا تھا. بیچارے کی کیا زندگی تھی. میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں تھوڑی بہت پیسے دے دیا کروں گی. اصل میں میرے میاں کی بھی اتنی زیادہ تنخواہ نہیں ہے. کہنے لگا نہیں بیوی جی، رہنے دیں، بس 2 وقت کی روٹی دینی ہے نا، میرے لیے کافی ہے. میرا کون سا خاندان ہے جس کی مجھے کفالت کرنی ہے اور اس کو مجھے پیسے دینے ہیں. میرے دل میں اس بچے کے لیے ہمدردی سی پیدا ہونے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ہمدردی مجھے بہت مہنگی پڑنے والی ہے. میرے شوہر کے کام کا سلسلہ کچھ ایسا تھا کہ کئی دنوں سے دوسرے شہر بھی جانا پڑتا تھا. جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا اس کا باس میرے شوہر کو مہینے میں ایک بار دوسرے شہروں میں بھی آرڈر دینے کے لیے بھیجتا تھا. اب جب میرا شوہر دوسرے شہر جاتا تو 3-4 دن بعد ہی واپس آتا تھا. ان دنوں میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی. میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن میرے ہاں اولاد نہیں تھی. میں نے سوچا کہ اگر میں کسی یتیم بچے کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گی تو ہو سکتا ہے میری یہ بات میرے رب کو پسند آ جائے اور وہ مجھے صاحب اولاد کر دے. میں شاید یہی غلطی کر بیٹھی تھی. میرا شوہر چند دن کے لیے اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا. گھر میں یا تو میں تھی یا پھر وہ 15 سالہ ملازم لڑکا. میں نے تو پہلی بار اس کی بے باکیوں اب دیکھی تھی. میں کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا. میں کچن میں بنا دوپٹے کے ہی کام کرتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ 14 سالہ لڑکے کی نظروں میں اس قدر بے باکی بھی ہو سکتی ہے. میں بنا دوپٹے کے آٹا رکھے گوندھ رہی تھی کہ جب سنک پر جمع برتن دھونے کے بہانے وہ سنک کے پاس کھڑا ہو گیا اور سنک کے بالکل برابر ہی میں آٹا گوندنے میں مصروف تھی. اپنی سوچوں میں گم تھی کہ جب اچانک سے میرے وجود میں چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئی. یہ لگ رہا تھا کہ کسی کی تیز نظر میرے وجود پر کسی آرے کی طرح سے وار کر رہی ہے. میں نے برجستہ پلٹ کر دیکھا تو 15 سالہ ملازم مجھے ہی دیکھ رہا تھا. میری نظروں کے تصادم پر وہ یکدم نظریں چرا کر برتن دھونے لگا. پہلے تو میں گھبرا گئی تھی. فوراً سے میں نے کچن کے دروازے پر لٹکا ہوا اپنا دوپٹہ لیا اور خود پر لپیٹا. آٹا تقریباً گن چکا تھا. میں نے اسے ایک ڈبے میں ڈالا اور فریج میں رکھ دیا اور فوراً سے کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی. اپنے بیڈ پر بیٹھ کر یہ سوچنے لگی کہ آخر یہ 14 سالہ لڑکا مجھے یوں کیوں دیکھ رہا تھا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہوگا. اتنا سا بچہ بھلا مجھے کیوں بری نظروں سے دیکھے گا. اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں یہ بات شامل کر رکھی ہے کہ وہ اپنے اوپر اٹھنے والی ہر غلط نگاہ کو محسوس کر لیتی ہے، اور میں نے بھی ایسا ہی محسوس کیا تھا. لیکن ایک 14 سالہ بچے کا سوچ کر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا. میں نہیں سمجھتی تھی کہ اس عمر کا بچہ ایسی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے. جس طرح سے اس نے اپنی مظلومیت کی قصے مجھے سنائے تھے، میں تو اسے ہمدردی کرنے لگی تھی. کچھ دیر بعد میں کمرے سے باہر نکل گئی. دیکھا تو وہ گھر کی صفائی کر رہا تھا. میں صوفے پر بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی. دیکھنے میں بظاہر اس نے مجھے کوئی بھی برائی نظر نہیں آ رہی تھی. اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا. میں نے سوچا شاید میں نے اس کے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے. اس کے بعد رات کا کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا بیگم صاحبہ باہر سردی بہت ہو گئی ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں کمرے میں سو جاؤں. اس کی بات تو ٹھیک ہی تھی. موسم سرما شروع ہو چکا تھا اور ہوا میں خنکی سی تھی. رات کو صحن میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی. میں نے کہا کہاں سو گے؟ میرے کمرے میں کوئی فالتو کا کمرہ تھوڑی ہے. ایک کمرہ جسے میں نے اپنی سلائی کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، اس میں بہت بکھرا پڑا ہوا ہے. کہیں سلائی مشین ہے، کہیں سینے والے کپڑے ہیں، اور چھوٹا سا کمرہ ہے. میری چیزیں تم ادھر ادھر کر کے لیٹ جاؤ گے اور میں بھی ڈھونڈتی رہوں گی. کہنے لگا برا نہ منائے، میں تو آپ کے کمرے میں سو جاؤں. یہ سن کر میں چونکی تھی. وہ کہنے لگا بیگم صاحبہ میں زمین پر بستر بچھا کر سو جاؤں گا، لیکن ماہر مجھے بہت بری ٹھنڈ لگی ہے. میں نے ابھی تک سردیوں کے بستر اور رضائیاں نہیں نکالی. میں نے اسے اپنے کمرے میں سونے کی اجازت دے دی.
لیکن میں نے اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی کے آثار دیکھے تھے، جیسے وہ یہ سن کر بے تحاشا خوش ہو۔ فوراً سے اس نے اپنا بستر اٹھایا اور میرے کمرے میں زمین پر جا کر لیٹ گیا۔ مجھے اندھیرے میں سونے کی عادت تھی، میں نے سونے سے پہلے کمرے کا لیمپ بجھا دیا تھا۔ پھر میں آہستہ آہستہ گہری نیند میں جانے لگی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر مجھے بھاری سا لگ رہا تھا، شاید میں ضرورت سے زیادہ سو گئی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے، حالانکہ میں 10 بجے اٹھتی تھی، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں بہت سو چکی ہوں۔ اٹھ کر بیٹھی تو مجھے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جب بیڈ کے نیچے دیکھا، میرے ذہن میں آئی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ وہ بچہ فوراً سے اپنا بستر اٹھا کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ میں نے کہا بات سنو، مجھے اب تک اس کے نام کا نہیں پتا تھا۔ کہنے لگا جی بیگم صاحبہ۔ میں نے کہا رات کو کہاں سوئے تھے؟ تو میرے اس سوال کا اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگا بیگم صاحبہ زمین پر سویا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، جاؤ۔ جانے لگا تو میں نے پھر اسے پکارا۔ میں نے کہا بات سنو لڑکے۔ وہ پھر وہیں رک گیا، پلٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ آئندہ میرا واش روم استعمال مت کرنا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، نہیں کروں گا۔ میں نے کہا نام کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگا کہ آپ جو بھی رکھ دیں، ویسے مجھے عاشق کہتے ہیں۔ اس کا نام سن کر مجھے بڑا عجیب لگا تھا، بھلا یہ بھی کوئی نام ہے؟ ان کا یہ کام کیسا ہے؟ کہہ رہا ہے پتہ نہیں، یتیم خانے والوں نے تو عاشق رسول رکھا تھا، لیکن پورا نام کوئی نہیں لیتا، سب عاشق عاشق ہی پکارتے ہیں۔ بہرحال وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ میں بیڈ سے اٹھی تو میری کمر میں عجیب سے درد کا احساس تھا، طبیعت میں بھی سستی چھائی ہوئی تھی۔ دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بستر سے اٹھ کر باہر جاؤں۔ اسے چائے بنانا آتی تھی، اس لیے میں نے کہا عاشق؟ کہنے لگا جی بیگم صاحبہ۔ اس نے فوراً سے میرے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ میں نے کہا مجھے 1 کپ چائے بنا دو، پتہ نہیں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری اس بات پر جب اس نے مجھے دیا، میں کچھ ہوش سے اڑے تھے۔ کہنے لگا ہاں ایسا ہو جاتا ہے، ایسے کام میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ ایسا کون سا کام کیا ہے۔ بہرحال میں کمرے سے باہر آئی اور کچن میں مصروف تھا۔ میں نے اپنے موبائل سے اپنے شوہر کو کال کی۔ پہلی بار میرا دل اپنے شوہر کی جانے پر بڑا عجیب ہوا تھا۔ میں نے کہا جواد کب واپس آؤ گے؟ کہنے لگا کیا ہو گیا مریم، ابھی مجھے آئے ہوئے ٹائم ہی کتنا ہوا ہے؟ تمہیں پتا ہے جب میں دوسرے شہر آتا ہوں تو مجھے 3-4 دن لگ جاتے ہیں۔ پہلے تو تم نے کبھی ایسا ریئیکٹ نہیں کیا۔ اس کی بات ٹھیک تھی، لیکن پتہ نہیں اس بار مجھے کچھ عجیب عجیب سا لگ رہا تھا۔ کہنے لگا اچھا فون بند کرو، میں میٹنگ میں مصروف ہوں، تمہیں میں رات کو ہی کال کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا وہ لڑکا تو ٹھیک سے کام کر رہا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں کر رہا ہے کام۔ میری آواز سن کر کہنے لگا مریم تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہم دونوں میاں بیوی تو تھے، اس لیے ہمیں اتفاق اور محبت تھی، ہم ایک دوسرے کے لہجوں سے یہ جان جاتے تھے کہ سامنے والا پریشان ہے یا نہیں۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس کل سے میری طبیعت کافی بوجھل سی محسوس ہو رہی ہے، وجود تھکا تھکا سا لگ رہا ہے۔ میں جب یہ بات کر رہی تھی، سامنے کھڑا ملازم مجھے ہی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی تپش تھی جو مجھے اپنے وجود پر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال یہ میاں اور بیوی کی آپس کا معاملہ تھا، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہرحال میٹنگ ضروری تھی، اس لیے شوہر نے کچھ دیر بعد کال بند کر دی اور میں ایک مرتبہ پھر نیم دراز ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ پیدا کرتے ہوئے کھلا۔ دروازے پر ملازم ہی کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کیا ہوا بی بی جی، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ میں نے آنکھیں موندے ہی اسے نفی میں سر ہلایا، اشارہ دیا کہ نہیں، بس کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے آنکھیں موندے ہوئے محسوس کیا تھا جیسے وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا مجھے گھور رہا ہو۔ اگلے ہی پل میں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ فوراً ہڑبڑا کر اپنا چہرہ سنجیدہ کر چکا تھا۔ کہنے لگا بی بی جی مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سر کی مالش کر دیتا ہوں، میں بہت اچھی مالش کرتا ہوں۔ لیکن میں نے اسے انکار کر دیا، اتنا کہا کہ میرے لیے بس 1 کپ تیز پتی ڈال کر چائے لے آؤ، شاید میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے۔ وہ تابعداری سے سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی چائے حاضر تھی۔ بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا اور مجھے بغور دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ سوتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی، جگانا مناسب نہیں لگا۔ اس کی بات پر میں نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ میں کہنے لگی کیا مطلب؟ تو کہنے لگا کہ ارے بی بی جی آپ اتنے مزے سے اور سکون کی نیند سو رہی تھی کہ بھلا میں نوکر ہوں، نوکر ذات ہو کر کون ہوتا ہوں آپ کی نیند میں خلل ڈالنے والا؟ ویسے بھی پورے گھر کے کام تو میں نے نپٹا ہی دیے تھے، اور کام ہی کتنے تھے جو آپ کو اٹھ کے کرنے تھے، اس لیے سوچا کہ آپ سو رہی ہیں، میں آپ کے لیے کھانا بنا دیتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، اس نے جو کھانا بنایا تھا بڑا ہی لذیذ تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ وہ بھی دور کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے اس سے بھی سامنے کرسی پر بیٹھنے کا کہا تو پھر میرے شوہر کی بھی کال آ گئی اور میں کمرے میں باتیں کرنے لگی۔ 2 گھنٹے سے مسلسل میں اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی اور اس دوران کمرہ بند تھا، وہ ملازم کمرے سے باہر ہی موجود تھا۔ جب 2 گھنٹے گزر گئے تو اچانک دروازے پر دستک دینے لگا۔ میں نے دیکھا تو بولا اب کتنی دیر مزید اپنے شوہر سے بات کریں گی بیگم صاحبہ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں بھی بول رہا تھا کہ اس کی آواز یقیناً میرے شوہر نے بھی سنی تھی۔ ایک دم سے فون کی دوسری جانب سے خاموشی چھائی تھی۔ پھر میرا شوہر انتہائی سنجیدگی سے کہنے لگا کہ ملازم کہاں سونے کی بات کر رہا ہے؟ بھلا میں کیا جواب دیتی؟ فوراً کہنے لگی کہ کچھ نہیں، باہر سردی ہوتی ہے نا، 2-3 دن سے ٹھنڈ بھی کافی بڑھ چکی ہے،
اس لیے اب ملازم گھر کے اندر ہی سوتا ہے. کل رات بھی یہی میرے کمرے میں بستر بچھا کر سویا تھا. اس بات پر شوہر کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، اس کو زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، باہر لاؤنج میں ہی سونے کا کہہ دو، اب اتنی بھی کوئی ٹھنڈ نہیں ہے. گھر کا دوسرا کمرہ تم تھوڑا ترتیب دے لو، وہیں ایک کونے میں اس کا بستر لگا دو، وہیں پر سو جایا کرے گا. شوہر کی بات میں بخوبی سمجھ چکی تھی، اس لیے شوہر سے بات کرنے کے بعد میں باہر آئی اور اس ملازم کو صاف صاف کہہ دیا کہ تم یہی لاؤنج میں ہی کونے پر اپنا بستر بچھا کر سو جاؤ، میں تمہیں اپنے کمرے میں نہیں رکھ سکتی، میں ڈسٹرب ہوتی ہوں. میری اس بات پر اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا تھا. پھر گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تو آپ کو اپنی بیگم صاحبہ سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو تو مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے. ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ابھرنے لگے تھے. یہ دیکھ کر تو میں شرمندہ سی بھی ہوئی تھی، اور اتنا معصوم بچہ بھلا میں اس پر شک کر بھی کیسے سکتی تھی. لیکن چونکہ شوہر کا حکم تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ماننا مجھ پر لازم تھا، میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم یہی لاؤنج میں سو جاؤ، اور ہاں، صبح اٹھ کر ناشتہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بنا لوں گی. اتنا کہنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی. حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنا سونے کے باوجود جب میں اپنے بستر پر لیمپ آن کر کے ایک کہانیوں کی کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھی تو ایک مرتبہ پھر نیند مجھے اپنے غلبے میں لینے لگی تھی. میں وہیں بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی تھی. میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ میرا شوہر میرے پاس موجود ہے، لیکن جب آنکھ کھول کر منظر دیکھا تو میرے ہوش اڑ چکے تھے. اگلے ہی پل میرے سارے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے. میرا شوہر تو گھر پر موجود ہی نہیں تھا، اور جو منظر میں نے دیکھا وہ حیران ہو چکی تھی، کیونکہ نوکر دبے دبے قدموں سے اپنی شرٹ کو اٹھائے میرے کمرے سے باہر جا رہا تھا. میں تو جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا. اپنے حلیے پر غور کیا تو جو مجھے سمجھ آیا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے. آخر یہ سب کچھ کیا تھا؟ مجھے تو ایک پل میں اس نوکر سے خوف آنے لگا تھا. میرا وجود ایک مرتبہ پھر درد سے ٹوٹ رہا تھا. جو کچھ میں محسوس کر رہی تھی وہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا. میں فوراً واش روم میں چلی گئی. ایک خوف کی لہر میرے وجہ سے مجھے ہوش نہیں رہتی تھی. اس روز میں نے پوری احتیاط برتی تھی. کچھ دیر بعد ملازم کمرے میں آیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ لائیں اپنا ایئر فریشنر دیں، میں کمرے میں چھڑکا دیتا ہوں. لیکن کچھ سوچتے ہوئے میں نے اسے منع کر دیا. میں کہنے لگی کہ میں خود اسپرے کر لوں گی، تم رہنے دو. وہ کچھ سوچتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا. لیکن اس رات میں نے ایئر فریشنر بھی نہیں لگایا تھا. میری عادت تھی کہ میں کمرے میں ایئر فریشنر اسپرے کر کے ہی سویا کرتی تھی. اتفاق سے آج رات ہی میرا شوہر بھی آنے والا تھا. میں اپنے بستر پر لیٹی اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی جیسے میں گہری نیند میں سو چکی ہوں. کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا. دھیرے دھیرے کوئی کمرے میں آیا اور پھر ملازم مجھے آواز دینے لگا، بیگم صاحبہ جاگ رہی ہیں یا سو رہی ہیں؟ بیگم صاحبہ آپ کا عاشق آ چکا ہے آپ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے. شاید اسے یقین ہو چکا تھا کہ میں سو رہی ہوں، اس لیے وہ اپنی اصلیت دکھانے لگا تھا. میرے پورے وجود میں چونٹیاں سی رینگ رہی تھیں. اسی وقت دروازہ دھڑلے سے کھلا تھا. میرا شوہر وہاں پر داخل ہو چکا تھا. ملازم نے تو اپنی شرٹ اتار رکھی تھی. یوں مالک کو سامنے دیکھ کر وہ ہڑبڑا سا گیا، جبکہ میں بھی اسی پر اٹھ کر بیٹھ گئی. شوہر نے جب ملازم کو اور مجھے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے. در حقیقت جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا میں محسوس کر رہی تھی، اس کے بارے میں اپنے شوہر کو اسی وقت بتا چکی تھی. میں ان بیویوں میں سے نہیں تھی جو مناسب وقت کے چکر میں نقصان کروا لیتی تھی. اگلے ہی پل شوہر کمرے میں داخل ہوا اور اس نوکر کو گردن سے پکڑ کر کافی تھپڑ مار کر کہنے لگا کہ تو جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کر رہا ہے. میں تو تجھ پر احسان کر کے اس گھر میں لایا تھا، لیکن یہ کیسی بغیرتی تو نے میرے گھر میں شروع کر دی تھی. بتا کیا تھا یہ سب؟ اور پھر پہلے مجھے دل بھر گیا تو ایک نیا نوکر رکھ لیا اور مجھے گھر سے نکال دیا. اس کے بعد سے میں در بدر بھٹکتا پھر رہا ہوں. آپ کے گھر آیا تو مالکن کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکا، اور پھر میں ان کے ایئر فریشنر میں ایسی دوا ملا چکا تھا جسے سونگھ کر یہ میٹھی نیند سو جاتی تھی. میں تو ان کے سونے کے بعد ہی کمرے میں آتا تھا، تب تک وہ خوشبو بھی کم ہو جاتی تھی. مجھ پر اس دوا کا اثر نہ ہوتا. مالکن کے سونے کے بعد میں ان کے ساتھ یہ سب کچھ کر گیا. وہ رو رو کر میرے شوہر سے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ مجھے اس پر انتہائی غصہ اور افسوس بھی ہو رہا تھا. میرے شوہر نے اسے اسی وقت گھر سے نکل جانے کا کہا، لیکن وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں آدھی رات کو کہاں جاؤں گا، مجھے بخش دیجیے، میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا. مگر اس جیسے لڑکے کو مزید یہاں پر رکھنا کوئی اچھی بات نہ تھی. اس بچے کو بگاڑنے میں اور اس نوبت تک پہنچانے میں سب سے پہلے ہاتھ اس کے مالک کا تھا جو اسے یتیم خانے سے لے کر آیا تھا. کاش یتیم خانے والے یہ دیکھ لیتے کہ یہ بچہ جن ہاتھوں میں گیا ہے وہاں پر محفوظ ہے بھی یا نہیں. اگر تھوڑی چھان بین کر لی جاتی تو آج یہ بچہ ایسا نہ ہوتا. ساری رات میرے شوہر نے اسے باہر گیٹ کے پاس ہی بٹھائے رکھا تھا، اور اگلی صبح ہوتے ہی خود اسے پولیس کے حوالے کر کے آئے تھے. پولیس کو بھی سارے معاملے سے آگاہ کر دیا گیا تھا. اسے بچوں کی جیل میں رکھا گیا تھا. کوشش تو یہی کی جا رہی تھی کہ اس کی ذہنی اور جسمانی تعلیم و تربیت کی جائے تاکہ وہ آگے جا کر ایک اچھا انسان بن سکے. بہرحال کتنے ہی دنوں تک تو میں میری اصلیت کو تسلیم ہی نہیں کر سکی کہ میرے شوہر کے علاوہ کسی نے کتنی مرتبہ میرے ساتھ تعلق قائم کیا ہے. میرا شوہر دنیا کے اچھے شوہروں میں سے ایک تھا. اس نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا. آخر ہم دونوں میں وہ محبت ہی اتنی تھی. الٹا میں شرمندہ تھی، مگر میرا شوہر بولا کہ میری غلطی ہے
مجھے چھان بین کر کے نوکر کو لانا چاہیے تھا. اگر میں اسے یہاں نہ لاتا تو یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا.